अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे बात की। आज मैं थोड़ी सी अपने दिल की बात करना चाहूँगी आपसे। जब से ये 7 अक्टूबर के बाद से फ़लस्तीन के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी गई है और वहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और जब भी कभी मैं वहाँ की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो जाती हूँ। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए, लेकिन किस तरह करनी चाहिए ये भी समझ नहीं आता। फ़लस्तीनी मुसलमानों का जो ईमान है, जो ईमान का लेवल है, वो जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे डाउट होता है कि हम कैसे मुसलमान हैं। हम तो बहुत ही ज़्यादा गाफिल मुसलमान हैं। उन पर बॉम्बिंग हो रही है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके घर जो है उनको तोड़ा जा रहा है, उन पे बॉम्बिंग की जा रही है। और इन सब चीज़ों के बावजूद उनके मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब ये बात करते हुए मेरे सच में ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि हम इस्लामी ममालिक होने की हैसियत से अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें, इस जिहाद में उनका साथ दें। बट ऐसा नहीं हो रहा। मेरा दिल चाहता है कि बॉर्डर्स खोल दिए जाएं और हम मुसलमान अपने ईमान को की गैरत को थोड़ा सा तो जगाएं। थोड़ा सा तो हम अपनी ईमान की गैरत को जगाएं। बॉर्डर्स खुलें। मैं चाहती हूँ कि ना मैं चली जाऊँ वहाँ पर उन फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जिहाद करने, अपने घर बार अपने बच्चों के साथ चली जाऊँ। बच्चों को भी अपने साथ लेके जाऊँ ताकि मैं तो अल्लाह की राह में शहीद हूँ, बट मेरे बच्चे भी अल्लाह की राह में शहीद हों। अल्लाह करे कि ऐसा मौका आए कि जब हमें इस जिहाद में शामिल होने का मौका मिले और हम शहादत का दर्जा पाएँ, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करते हुए, फ़लस्तीनी बहन भाइयों का जिहाद में साथ देते हुए। हम लोगों के ईमान बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, मतलब बहुत कमज़ोर हो गए हैं ईमान। हमारे लिए एक सक्सेसफुल लाइफ के मायने सिर्फ ये रह गए कि हम अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, एक बड़ा घर हो हमारे पास, बड़ी गाड़ी हो, हमारे बीवी बच्चे जो है ना वो फैशनेबल हों, और हम दुनिया लोग हमें देख के मतलब रश रश करते जाएं, तो वो हमारे लिए एक सक्सेसफुल लाइफ है। और मतलब हमें तरबियत ही नहीं दी गई है इस तरीके से कि हम इस्लाम को फॉलो करें। इस्लाम को ज़रा सा भी हम फॉलो करते नहीं हैं। कुरान पाक को पढ़ के और उसको बंद करके रख देते हैं। कुरान पाक में लिखा क्या है ये तक तो हमें समझने की तौफीक नहीं है। हम दुनिया की मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लॉ की किताबें और क्या क्या नहीं पढ़ लेते। बट हमसे जो नहीं पढ़ा जाता वो कुरान पाक है। ठीक है। और अगर गलती से हम कुरान पाक पढ़ भी लें तो वो रट्टा मार के हम निकल जाते हैं। हमें नहीं पता कि अल्लाह हमसे कुरान में कह क्या रहा है। कभी हमने तर्जुमा खोल के पढ़ने की तौफीक ही नहीं की। कभी हमें इतनी तौफीक होती ही नहीं है। हम इतनी अपनी दुनिया में मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में इतना खो चुके हैं कि हमें लगता है कि मतलब अगर कुरान पढ़ने बैठेंगे वो काम रह जाएगा, वो काम रह जाएगा। हमें वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है बनस्बत कुरान पढ़ने के। हमें ना तर्जुमा पढ़ना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह हमसे कह क्या रहा है, क्या बात कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। बस हमने रट्टे लगाए हुए हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी था जिससे ये सवाल किया गया कि आप ये जो वीडियो बना रहे हैं अभी और अपलोड कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? तो उसने जवाब दिया कि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना के डाल रहा कि आप लोग या इस्लामी ममालिक हमारी हेल्प करें। मैं ये इसलिए बना के डाल रहा हूँ कि आप रोज़ महशर ये एक्सक्यूज़ ना दे सकें कि हमें तो पता ही नहीं था कि फ़लस्तीन में हो क्या रहा है, तो हम हेल्प कैसे करते। मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि जब रोज़ महशर हमसे ये सवाल होगा कि आपके फ़लस्तीनी बहन भाइयों का जब कत्लेआम हो रहा था, जब वो शहादत नोश कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे उनकी हेल्प के लिए?
ہم نے کچھ نہیں کیا ان کی ہیلپ کے لیے، ہم ایسے ہی اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ ہمیں فکر ہے تو بس یہ کہ ہماری شادی کیسے ہوگی، ہمیں فکر ہے تو بس یہ کہ ہم اپنا گھر کیسے بنائیں گے، ہمیں فکر ہے تو بس یہ کہ ہم اتنے فیشنیبل ہو جائے، مطلب ہر چیز، ہر دنیا کی چیز کی ہمیں فکر ہے، نہیں ہے فکر تو اپنے دین کی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اور ہمیں اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد وہاں جا کر وہاں کے سوال اور جواب کا کیا کریں گے۔ جب ہمارا ایگزامز ہوتا ہے یونیورسٹی، اسکول، کالج، ہم بہت اچھی تیاری کرتے ہیں، ہم پیپرز رٹے بناتے ہیں، پھرے بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں ہمیں پاس آنا ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمارا وہاں پر سوال جواب کا ایک سیشن ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا، لیکن ہم وہاں کی تیاری نہیں کرتے، ہم وہاں کے لیے کوئی پریپریشن نہیں کرتے، کوئی نیکیاں جمع کرنے کی توفیق نہیں ہے ہمیں۔ ہم پر دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ سے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماری کوئی چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے اور وہ دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی تو ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ اللہ میں تو کب سے آپ سے دعا مانگ رہی ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں دعا میں، نماز میں، اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنے خفا کا اظہار کرنے کے لیے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا۔ بٹ میں جب فلسطینی لوگوں کی ایمان دیکھتی ہوں نا اتنا مضبوط، تو میں کہتی ہوں یار لعنت ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں یار، ان کا گھر ختم ہو رہا ہے، ان کے گھر والے ختم ہو رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ختم ہو رہے ہیں، ان پر پانی بند ہو گیا ہے، کھانا بند ہو گیا ہے، الیکٹریسٹی بند ہو گئی ہے، مگر ان کی زبان سے الحمدللہ، الحمدللہ اور قرآن کی تلاوت اور ان سب چیزوں کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم کیسے گمراہ لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں وہ ٹائم دکھانا کہ جب ہم فلسطین کے جہاد میں شریک ہو سکیں، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکیں، ہم جائیں جہاد کرنے اور تیری راہ میں ہم شہید ہوں۔ ہم ایسے مسلمان بن چکے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اگر ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں نا اسلام پر تھوڑا بہت بھی عمل کرتے ہوئے تو ہم سوال اٹھاتے ہیں، اگر ہم کسی کو زیادہ پردہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں قرآن کے مطابق یا شرعی پردہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، ہم سوال اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ملا بنتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ پردہ نشین ہوتے جا رہے ہیں، ارے یہ تو چھوٹی سی بچی ہے، اس کو کیوں پردہ کروا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکی پردہ کرنے لگتی ہے یا اسکارف پہننے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی خالی اسکارف کیوں پہن رہی ہو، کرنا تو پورا کرو، اور اگر وہ پورا کر لے تو ہم پھر سوال اٹھاتے ہیں اتنا زیادہ کیوں کر رہی ہو یار، اتنا زیادہ مت کرو، محفلوں میں تو منہ کھول دیا کرو، اور اگر وہ کرتی ہے نا تو مطلب ہم 10 طرح کے کوشچن کرتے ہیں کہ یہاں تو تم نے کر لیا، وہاں نہیں کیا، وہاں تمہارا منہ کھل گیا، یہاں نہیں کھلا، اور اگر نہیں کھلتا وہ ثابت قدم ہوتی ہے تو بھی ہم سوال اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو بہت اولڈ فیشن ہے، وہ تو بہت اسلامی ہے، وہ تو معلمہ بن گئی ہیں، وہ تو مطلب ہم کسی کو اسلام کی طرف جاتا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھنے محفل میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے نا تو ہم ہنستے ہیں، ہاں بہت زیادہ مسلمان ہوتے جا رہے ہو آج کل تو تم، مطلب ہم ایسے ہو گئے کہ ہم لوگوں کو اپنی گمراہی کی طرف کھینچنے والے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہو گئے، ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کو کفار غیر مسلم ماریں گے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس وقت بہت اچھی تعداد میں ہوں گے، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بس چکی ہوگی، یعنی ہم موت سے ڈرنے والے ہو گئے ہوں گے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہوگی، تو اس لیے ہماری زیادہ تعداد کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا، ہم اس وقت سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جائیں گے۔ تو
آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہم بحیثیت ماں باپ اور ہمارے بھی جو ماں باپ ہیں وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کے ختم کریں اور اپنے بچوں کو تھوڑا سا اسلام کی تربیت دیں، ہسٹری کے بارے میں پڑھائیں، حضرت مہدی علیہ السلام جو کہ آنے والے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور ان کے ساتھ جو جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو شرکت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس میں شرکت ہونے کے بارے میں بتائیں، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ آپ نے جہاد میں شریک ہونا ہے، آپ نے اللہ کے لیے اپنی راہ میں، اللہ کے لیے اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے، اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اپنی جہاد میں فکر نہیں کرنی کہ پیچھے میرے بچے میرے بیوی کا کیا ہوگا، آپ ان کو بھی لے جائیں جہاد میں۔ اللہ ہمیں بھی ان ایمان والے مسلمانوں میں شامل کرے کہ جن کو وہ پسند فرماتا ہے، اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کی ویڈیوز ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز شیئر کرتے ہیں، ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پر شرم بھی آتی ہے، بٹ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے۔ ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہم جہاں پر بھی ہیں نا، ہمیں اپنی اس ہی جگہ پر رہ کر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھیں یا کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ اس کو اپنی زبان سے برا کہیں، یعنی کہ آپ بولیں، چپ نہ رہیں، آپ بولیں ہاں یہ برا ہے، یہ غلط ہے، اور اگر آپ کو اس کی بھی توفیق نہیں ہے نا، اگر آپ کو اس میں بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے، کچھ ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو اپنے دل میں تو برا سمجھیں، لیکن دل میں برا سمجھنا جو ہے نا وہ اسلام کا سب سے کم درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو کیا آپ اتنے نچلے درجے پر ہیں کہ آپ کوئی برائی دیکھیں تو آپ اس کو منہ سے بھی نہ بول سکیں؟ چلو ہاتھ سے آپ کی طاقت نہیں ہے روکنے کی، تو کیا منہ سے بھی نہیں ہے؟ اگر آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، تو آپ اپنے اس پلیٹ فارم کو یوز کریں اس چیز کے لیے، آپ نے ان کے حق میں آواز اٹھائیں تاکہ قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنے حد میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کیا تھا، کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ تو کیا تھا۔ آپ اس چیز کا فکر نہیں کریں کہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹس بین ہو جائیں گے، اس پہ اسٹرائک آ جائے گی۔ کوئی بات نہیں یار، ہزاروں اکاؤنٹ ایسی اس کام کے لیے نا قربان، کوئی بات نہیں، پر آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ دنیا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس دنیا کے بعد جب آپ بڑھ جائیں گے نا تو وہاں کی زندگی آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ تو فانی زندگی ہے، یہاں آپ نے رہنا ہے 30 40 50 60 سال، ٹھیک ہے، 70 80 سال، 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہ سکتے نا آپ۔ اور ویسے بھی آج کل کے لوگ 90 سال سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، بٹ وہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کریں۔ ابھی بھی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اپنی زندگی میں، مینشن نہیں کرنا چاہوں گی، بٹ ابھی بھی وہ دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہمارا بیٹا بڑا افسر بن جائے، کس طرح ہم زیادہ جائیداد بنا لیں، کس طرح ہم اپنا اسٹیٹس اوپر کر لیں، ہم برانڈس کو استعمال کر لیں۔ برانڈس پہننے سے ان کو لگتا ہے کہ وہ مطلب نا بہت زیادہ کچھ اوپر چلے گئے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب یہیں رہ جائے گا۔ کیا آپ اب کسی برانڈ کا کفن پہن کے جائیں گے قبر میں؟ آپ وہی کفن پہن کے جائیں گے جو غریب مزدور پہن کے جائے گا؟ کیا آپ ایک برانڈ کا پرفیوم لگا کر جائیں گے اپنے قبر پر، اپنے کفن میں؟ کچھ بھی نہیں لگا کے جائیں گے۔ کیا آپ کوئی عالیشان محل میں دفنائے جائیں گے؟ اسی کچی مٹی میں دفنائے جائیں گے جس میں سب دفنائے جاتے ہیں۔ یہ سب برانڈ یہیں رہ جائیں گے۔ ساری زندگی ہم انہی چیزوں میں رہ جاتے ہیں کہ ہم کیسے گھر بنا لیں، جائیدادیں بنا لیں، اور پھر ہم نکل جاتے ہیں، ہم وہ چیزیں استعمال نہیں کر پاتے، استعمال کرتی ہیں ہماری نسلیں۔ اور پھر لیکن قبر میں تو آپ کو حساب دینا ہے اس چیز کا، آپ نے بنائی ہے وہ چیز، آپ کی ملکیت ہے نا وہ چیز۔
पूरी ज़िंदगी हम महल बनाने के ख्वाब में रह जाते हैं, और जब महल कंप्लीट होता है हम ही नहीं होते इस दुनिया में, तो फ़ायदा ऐसे महल का। आप कम से कम उस चीज़ की तैयारी करो जिस चीज़ का आपको पता है कि वहाँ जाके आपको मिल जानी है, तो आप उस चीज़ की तैयारी करो ना। वहाँ की तैयारी हमारी कोई नहीं है, हमारी सारी यहाँ की तैयारी है। हम कैसे ग्रैंड लग्जरी शादी करें, लोग देखें, वाहवाही करें, बोलें कि अरे वाह क्या बैंक्वेट में शादी किए, क्या 72 खाने खिलाए। हम सब बस इसी दिखावे में रह गए, हम सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, हम असलियत में कुछ भी नहीं है। कोशिश करें कि आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करें, फ़लस्तीनी मुसलमानों की लिए बाइकआउट करें सारी इसराइली प्रोडक्ट्स का। और वो सारी प्रोडक्ट आप नेट पे आराम से सर्च कर सकते हैं। हर चीज़ इसराइली प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो अब जाके पता चला कि हमारे घर में छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ इसराइली प्रोडक्ट है। सबका बाइकआउट करें और लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। उससे मतलब एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हैं ना कि आपने कुछ तो काम किया, कुछ तो आपने वो एक कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका जैसा कुछ तो आपने हिस्सा डाला ना। जितना आप डाल सकते हो उतना डालें। और बस आज मेरा दिल था कि मैं इस बात पे, इस टॉपिक पे आपसे बात करूं, एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं बनाऊं। ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके मेरी इन बातों को ज़रूर सोचिएगा और इस पे अमल कीजिएगा। मेरी भी पूरी यही कोशिश है कि मैं भी इन सारी बातों पर अमल करूं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करे। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।